75 سال سے اسرائیل نے سرزمین عرب فلسطین پر قبضہ اور تسلط جمایا ہے، اور صرف قبضہ اور تسلط ہی نہیں، مسلسل فلسطینیوں کا قتل کرتا چلا آیا ہے۔ امریکہ اور مغربی قوتیں ہمیشہ ان کی پشت پر رہی ہے، اور ایک دفعہ بھی انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے اسرائیل کے رویے کی نہ مذمت کی ہے، نہ اسے مظالم سے روکنے کے لیے کہا ہے۔ پھر کس منہ سے یہ لوگ دنیا میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ یہ خود انسانی حقوق کے قاتل ہے۔ تمام تر مظالم کے برداشت کے بعد آج پہلی مرتبہ غزہ سے اسرائیل کی طرف پیش قدمی ہوئی ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے جس حکمت عملی کے ساتھ اور جس بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے اقدام کیا ہے، ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو ان کے پشت پہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ OIC کا فوری طور پر اجلاس بلانا چاہیے اور نئے زاویے کے ساتھ اپنا موقف متعین کرنا چاہیے۔ یہ جو رویہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی رہیں، اور امریکہ قوت بازو کے ساتھ عرب ممالک کے گردن مروڑ کر ان سے اسرائیل تسلیم کرا رہا تھا۔ پاکستان پر بھی اس کا دباؤ رہا۔ یہاں بھی پچھلی حکومت نے یہاں اس لابی کو آزاد چھوڑا جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کہ یہاں پر ترغیب دلائی، اس کی لابنگ کرتے رہے، میڈیا پہ آتے رہے، لیکچر دیتے رہے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کا خواب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں دیکھتے رہے۔ تو یہ سراب تھا، یہ ایک خواب تھا جو آج اس حملے نے اس خواب کو پریشان کر دیا ہے، اور اس سراب کو انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے۔ ان حالات میں امت مسلمہ کا فرض ہے کہ سیاسی لحاظ سے بھی ان کی مدد کرے، مالی لحاظ سے بھی ان کی مدد کرے، اور جس طرح انہوں نے اپیل کی ہے کہ پوری عرب دنیا اسرائیلی سرحدات کی طرف مارچ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم عرب کو اس پر لبیک کہنا چاہیے اور ان کے پشت پہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اسلامی دنیا کو ایک قوت بن کر، ایک جسم بن کر اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ پاکستان کا موقف بھی کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں آیا ہے، اور اس میں بھی کچھ بینابین کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ مودی نے بڑے وضاحت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کو بڑے غیر مبہم الفاظ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ، فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان کا جو اس مسئلے کے حوالے سے اساسی موقف رہا ہے، اس کو ہم کئی حوالوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ 1940 کی قرارداد، جس میں اس بات کا اضافہ کیا گیا تھا، اور خود قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا اضافہ کیا تھا کہ فلسطینی سرزمین پر یہودی بستیاں قائم کرنے کا جو عمل ہے وہ ناجائز ہے، اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سن 1967 میں اور اس کے بعد 2 جنگوں میں پاکستان کی فوج وہاں لڑی ہے، پاکستان کی فضائیہ وہاں لڑی ہے، ہمارے پاکستانی پائلٹس نے ان کے جہاز گرائے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کا ایک زمانے میں روش رہی ہے، ہمیں اس روش میں واپس آ جانا چاہیے، کم از کم ہمارا موقف واضح ہو جانا چاہیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں
کہ بڑے واضح موقف کے ساتھ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اثر رسوخ ضرور ہوتا ہے اور اس کو اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے بڑے وضاحت کے ساتھ، ابہام نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ زرداری صاحب نے ایک بیان دیا کہا کہ صرف ہم جو ہے پیپلز پارٹی ہی الیکشن مانگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ جنوری کے اینڈ میں کوئی تاریخ نہیں مانگ رہے، تو وہ بھی جو ہے وہ غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بھی اس طرح کا بیان ہے جو کہ ماضی میں ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت اب میں کیا تاریخ بیان کروں، ہم نے سارے کام اکٹھے کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کابینہ میں بیٹھ کر نئی مردم شماری کے تحت فیصلے میں شریک رہی ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائے جائیں۔ اب نئی مردم شماری کے تحت تو پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی حلقہ بندیوں پر آپ کو لوگوں کو اعتراض کا نیا وقت دینا پڑے گا۔ یہ سارے معاملات اس کے ساتھ اس کے لوازمات میں سے ہے۔ اب اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ کر کے آتے ہیں، پھر باہر آ کر سیاست کرنے کے لیے وہ دوسری بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں صاف گوئی سے کام لینا چاہیے، اتفاق رائے کے ساتھ۔ نئی مردم شماری کے تحت سب نے اتفاق کیا تھا، الیکشن کمیشن اسی کے تحت کام کر رہی ہے۔ ابہام کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن کل کراؤ تو ہم کل بھی تیار ہیں، لیکن اگر ہو سکے۔ مولانا صاحب کہ آپ کافی ادراک ہے آپ کو ملکی سیاست کا، اس جو الیکشن ہے اگلا، اس میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہوگی ان کا بیلٹ پیپر پر نشان؟ اس پر میرے خیال میں ذرا انتظار کرنا چاہیے اس سوال کے جواب کے لیے۔ مولانا صاحب نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ رہے ہیں، پہلے بھی تاریخوں کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے، اور آپ سے بڑے اچھے روایت ہیں نواز شریف صاحب کے۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان گرفتار کر لیا جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو خان صاحب کا جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ دوسری جانب لیول پلینگ کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نظر آ رہے ہیں جے یو آئی پی کو؟ الیکشن تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اگر میں نے اتنی سی بات کی ہے کہ اگر جنوری کے آخر میں ہوں گے تو آدھے ملک میں تو برفباری ہوگی، جہاں آبادی ہی نہیں ہے۔ آپ خوزدار سے لے لیں پورا بلوچستان، پھر آپ وزیرستان سے لے لیں چترال تک، پھر وہاں سے لے لیں آپ پورا سوات، کوہستان، ایبٹ آباد، مری تک۔ یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ جہاں آبادی نہیں ہوتی ان دنوں میں، وہ اتر آتے ہیں اپنے علاقوں سے اور وہاں برف ہوتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ ووٹ کا حق نہیں رکھیں گے؟ خواتین کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں اگر اتنی فیصد وہاں پولنگ اسٹیشن پر ووٹ نہ پڑے تو وہ دوبارہ کرائے جائیں گے۔ جہاں انسانی نہ ہو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں۔ مولانا صاحب پاکستان کے لیے جو ایک پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، باقی 21 دن رہ گئے ہیں کہ جو افغانی آئے ہوئے واپس چلنے ہیں، آپ اس پالیسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں افغانیوں کا انتخاب جی ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ نہ ہمارے قومی روایات اس کی تائید کر سکتی ہے، نہ ہماری اسلامی روایات اس کی تائید کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ایک شخص کو مہمان ٹھہراتے ہیں اور مہمان کو جب آپ 1 سال کے بعد بھی صحیح گھر سے نکالتے ہیں اور لات مار کے نکالتے ہیں تو مہمانداری تو گئی آپ کی۔ تو ہمیں سلیقے کے ساتھ کوئی ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ جبر اور تشدد جو ہے وہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پہلے اپنے مسائل تو حل کرو، اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو، پھر دوسرے ملک کے ساتھ پنگا لو۔ جو گزشتہ 24 حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کے جی چند ماہ میں، ان میں سے 14 میں ڈائریکٹلی افغانی شامل تھے۔ یہ ٹھیک ہے لیکن حکومت نے تھوڑی بھی جائے وہاں سے۔ اگر وہاں سے آئے ہیں تو میں کہاں تھا، میں نے کیوں نہیں روکے؟ اور پھر کیا وہاں شکایات نہیں ہیں؟ وہاں جو حملے ہوتے ہیں اس میں پاکستانی نہیں پکڑے جاتے جی؟ تو یہ جو طالبان کا تصور ہے یا جو ایک مسلح گروہوں کا تصور ہے یہ آپس میں گڑبڑ ہیں۔ ان کو وہاں جانے کا راستہ کیسے ملتا ہے، ان کو وہاں سے آنے کا راستہ کیسے ملتا ہے؟ اگر ان کا قصور ہے تو پھر ہم نے کیوں نہیں روکا، اگر ہمارا قصور ہے تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ یہ سوالات دونوں طرف سے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں اس پر بڑے ذمہ دارانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ طالبان نے نئی نئی حکومت سنبھالی ہے، وہاں تو شاید میرے خیال میں ابھی تک اتنی تجربہ نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑا تجربہ ہے، بڑا تحمل ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ ہمیں اپنے حوالے سے سوچ کر معاملات طے کرنے چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ اب الیکشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے ملک میں الیکشن ہونے ہیں۔ پہلے پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وہ کہتے رہے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دینا چاہیے، اب آپ سمجھتے ہیں اب لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ میں تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ کسی پارٹی کے لیے ماحول اچھا ہو، کسی کے لیے خراب ہو، سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی
सियासी एक कैंपेन का हिस्सा है, तो आप ये समझते हैं कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मौजूद है? हम वर्कर्स कमीशन तो मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये लफ्ज़ जो हमारी इस इस्तिलाहात में आया है तो हम इससे पहले भी ये काम करते रहे हैं। मगर साहब साइफर केस के हवाले से क्या कहेंगे? पहले हुकूमत कहती रही साइफर है नहीं, तो अब जो साइफर पे इमरान खान पर फर्द जुर्म जो ऐड होने वाले हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा झूठ बोला था उसने। एक गैर ज़रूरी कागज़ उठा के उसने उसको इशू बनाया। अमेरिका का चमचा, अमेरिका का यहाँ पर उसका नुमाइंदा और उसका पुतला, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ चूरन बेच रहा था जी, कि पाकिस्तान में ज़रा ये चूरन अच्छा बिकता है, तो उन्होंने चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हो गई जी। अब ज़रा ऐसी बातों से कि जिसमें आलमी ताल्लुकात पाकिस्तान के मुतासर हो सकते हों और कौम से झूठ बोला जाता है, तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम इसको सिर्फ एक कागज़ ही करार दें। इतना बड़ा झूठ कौम के सामने बोलना, इस पर ज़ाहिर है कानून तो कुछ कहता होगा जी। आप नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आप या आपकी जमात के कारकुनान भी इस्तकबाल के लिए जाएंगे? देखिए, वो ये उनका मसला है, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, वो दूसरों को दावत देते हैं नहीं देते, अभी तक तो वो खुद अपनी पार्टी के हवाले से कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अचानक ही जो है ना वोट की इज्जत दो वाले नारे से जो है वो पीछे हो गए। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के मुताबिक भी लोगों के ख्यालात थे, उनसे भी स्टेप डाउन हो गए। आप क्या समझते हैं कि ये किसी डील का नतीजा है कि दोबारा उनको 2016 वाली पोजीशन की नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करवा दी गई है कि आप एस्टैब्लिशमेंट का नाम ना लें और आपको दोबारा नहीं, मेरे ख्याल में इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा उस वक्त था जब वोट की इज्जत को ख़तरा था जिनसे। अब जब वो हट गए हैं तो मेरे ख्याल में जब वो ख़तरा नहीं रहा है तो अब ज़रूरी है कि बात वही दोहराती जा रही है। उससे हटे तो कोई भी नहीं है, हम भी नहीं हटे। अपना मौक़िफ़ से चेंज हुए हैं, उसको आप क्या चेंज हुआ है? क्यों मसलन क्या चेंज आई? किसी भी बयान में जो है वो जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का और साहब का जो है वो कोई जिक्र नहीं है। मैं आपके इस सवाल को समझ नहीं पा रहा, मुझे मौजूद समझ जी। हाँ, क्या देखिए, कानून का मसला है, मेरी ख्वाहिशात का इसमें कोई दखल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं उनके खिलाफ आजकल, आपने सुना होगा, क्योंकि जब दुश्मन के हाथ बंधी हुई हैं, मेरे हाथ खुले हुए हैं, तो लड़ाई में मज़ा नहीं आता जी। तो मैं तो इस राय का आदमी हूँ, लेकिन अब जब वो कानून की गिरफ्त में है तो फिर कानून जाने, अदालतें जाने, वो जाने। आखिरी सवाल जी, सियासतदान अचानक गायब होते हैं, फिर टीवी पे आकर इंटरव्यू देते हैं कि 9 मई का असल जिम्मेदार इमरान खान है, तो कैसे देखते हैं? इंसानों को उठाया जाता है, गायब कर दिया जाता है, फिर सामने लाया जाता है। देखिए, बात यह है बुनियादी, मुझे इसका तो कोई इल्म नहीं है कि उठाया जाता है, गायब किया जाता है, फिर लाया जाता है, लेकिन बात बुनियादी ये है कि एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, रियासत पर हमला हुआ है। जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका में वहाँ एक क्या नाम है उसका, वो पार्क है, क्या नाम है, हिल कैपिटल पे, तो वहाँ पर उनके लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं क्योंकि वो स्टेट पर हमला था। यहाँ तक कि बास को मौत की सज़ाएँ तक दी गई हैं। अगर बरतानिया से पूछा जाए कि आपके कनिंग पैलेस पर हमला हो जाए या पार्लियामेंट पर, तो आप क्या करेंगे जी? आप कहेंगे कि सियासी अमल है, बस ठीक है, हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर भी आपकी GHQ पे हमला हुआ है, आपके कोर कमांडर के ऊपर हुआ है, कल बला हिसार पे हुआ है, फ़ौज के किलों पे हुआ है, और बाकायदा बम फेंके गए हैं उनके ऊपर, गोलियां बरसाई गई हैं, फ़ौजियों को शहीद किया गया है। ये सारे हरकतें उन्होंने 9 मई को की हैं और पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म तौर पर की है। तो ज़ाहिर है कि लीडरशिप उसको ज़िम्मेदार नहीं तो और कौन होगा? सर, इसकी आज़ादाना तहकीकात PT मुतालबा करती है कि 9 मई की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, ये तो क्या आप नहीं चाहते इसकी फ्री एंड फेयर इसका जो होनी चाहिए? आज़ादाना तहकीकात तो हमदुर रहमान कमीशन में भी हो गए हैं, फिर क्या होगा जी? अदालत में जाए, फिर केस का मुकाबला करे, बस ख़त्म, बात चलेगी। तहकीकात क्या होती हैं? तहकीकात तो तहकीकात हैं, यानी आपकी नज़र में भी है, आप भी देखते रहे और हम भी देखते रहे कि हो क्या गया और क्या हो रहा था। जिस क्या आपको तवक्कुत थी कि ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है, और आपने देख लिया। तो अदालतें बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। बहुत शुक्रिया।